پاکستان کے شہروں میں ہزاروں مسجدیں ہیں اور زیادہ تر مسجدیں گراؤنڈ واٹر کا استعمال کرتی ہیں، زمینی پانی کا استعمال کرتی ہیں، اور زمینی پانی زیادہ تر ہوتا ہے کھارا۔ اور کھارا پانی آپ کی صحت پر کیا اثرات ڈالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو حیران کرنے والا ہوں۔ پاکستان کے اندر اتنی مسجدیں موجود ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی مسجد ملے گی، چاہے آپ پتھر سے بنی ہوئی مسجدوں میں چلے جائیں یا پھر آپ بڑی عالی شان قسم کی فیصل مسجد میں چلے جائیں۔ مطلب پاکستان میں اتنی زیادہ مسجدیں موجود ہیں کہ آپ کو ہر گلی کے ایک کونے میں کوئی نہ کوئی مسجد مل جائے گی۔ اور زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، یعنی کہ کوئی گورنمنٹ سپورٹ انہیں نہیں ملتی فائنینشلی۔ تو جو جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ چلتی ہیں ڈونیشنز کے اوپر، یعنی کہ ان کی چھوٹی لوکل کمیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے چندے کے ذریعے وہ مسجدیں چلتی ہیں، ان کے نظام چلتے ہیں، ان کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، چاہے بجلی کا بل ہو، مؤذن کی تنخواہ ہو، تقریباً ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مسجد کے اندر جو چندہ ہوتا ہے اس چندے سے پوری کی جاتی ہیں۔ کیونکہ کوئی خاص فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی ہے تو زیادہ تر مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی انتظامیہ ہر وقت جو ہے مؤذن کی فیس ادا کرنے کے لیے یا پھر بجلی کے بلوں کو پورا کرنے کے لیے عموماً جو ہے چندے کی درخواست کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تو یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے تقریباً زیادہ تر مسجدوں کی، وہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتی ہے اپنے فائنینشیل چیزوں کے اوپر، پیسے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو عموماً جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ اپنے پانی کے ٹینکس وغیرہ کو زیادہ صاف نہیں کرتی۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا آپ کو، آپ اپنے جو بھی اپنے ایریا کی سب سے قریبی مسجد ہے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ اس مسجد کا ٹینک آخری بار کب صاف ہوا تھا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر شخص جو کہ گھر پہ اگر تھوڑا سا پانی استعمال کرتا ہے، جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کا تقریباً 2 گنا استعمال کرتا ہے۔ اور یہ چیز مسجد کی انتظامیہ کیسے پورا کرے؟ کیونکہ ہر شخص ہے، اگر ایک شخص بھی آ کے وضو کے لیے ایک وقت کے اندر 3 سے 4 مگز کو یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا سمجھیں آدھی بالٹی بھی یوز کر رہا ہے، تو اس دن میں اگر وہ 5 بار نماز پڑھنے آئے گا تو ایک شخص ہی تقریباً 2.5 بالٹی استعمال کر چکا ہوگا۔ تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے کیا اتنے زیادہ واٹر کے ٹینکر نہیں افورڈ کر سکتی، جتنی بھی مسجدوں کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں ان کی فائنینشیل حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، بورنگ کا پانی استعمال کرتے ہیں، بورنگ کروا لیتے ہیں۔ زمین کا پانی ان لمیٹڈ ہے، جب چاہیں گے موٹر چلائیں گے اور ہو جائے گا کام۔ اب اس میں خاصیت یہ ہے کہ جو زمین کا پانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھارا، اور کھارا پانی، اور کھارا بھی ایسا کہ ہائی منرل رچ، ہیوی واٹر، ہیوی منرلز رچ ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور زمینی جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے تو آپ کو پتہ ہی ہیں، آپ ان کے پی نہیں سکتے، گردے خراب ہو جائیں گے، سارے معاملات آپ کو پتہ ہوں گے۔ اب نگلیریا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ 1968 سے لے کے 2019 تک پاکستان کے اندر 142 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں نگلیریا کے۔ اب نگلیریا کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا جی، دماغ کھانے والا جراثیم، ایسا جراثیم جو ناک کے ذریعے جاتا ہے اور اس کے بعد انسان کا دماغ کھا جاتا ہے، اس کو کوئی علاج نہیں ہے۔ صرف 2023 کے اندر 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے فریش واٹر سے، یعنی کہ صاف پانی سے۔ میں نے آپ کو بتایا ٹینک تو صاف ہوتا ہی نہیں ہے مسجدوں میں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو وضو کرتے ہیں، اب وضو کے لیے آپ نے پانی ناک میں لے کے جانا ہے، آپ کی ضرور مجبوری ہے۔ اب پانی جب ہم ناک میں لے کے جائیں گے، گندا ٹینک ہوگا، الٹیمیٹلی نگلیریا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات ہے، یہاں پہ ایک ہو رہا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اگر ہو رہا ہے تو آپ صحیح جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر مسجدیں اب یوز کرتی ہیں گراؤنڈ واٹر، خاص طور پہ پچھلے 5-10 سالوں کے اندر جو مسجدیں فریش واٹر بھی یوز کرتی تھیں، فی الحال حالت اتنی بری ہو گئی ہے پانی کے سپلائی کی کہ وہ گراؤنڈ واٹر پہ شفٹ ہو گئی ہیں۔ اور گراؤنڈ واٹر کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں وہ کھارا پانی استعمال کرتی ہیں۔ جب کھارا پانی کا استعمال ہوتا ہے تو ٹینک میں بھی کھارا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کھارا پانی کا استعمال ہوگا تو آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، نگلیریا صاف پانی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جراثیم جو کہ ناک کے ذریعے جا کے آپ کا دماغ کھا سکتا ہے، لٹرلی دماغ کھا سکتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے فریش واٹر میں، پینے والے پانی میں۔ جب زمینی پانی استعمال ہوتا ہے اس میں یہ جراثیم زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ دیکھیں ایک چیز جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، نیچرلی کچھ ایسا سبب بن گیا کہ وہ ہم استعمال نہیں کر پا رہے۔ جو چیز پیسے بچانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، شاید مولویوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ انہوں نے جو ایک مائنڈ لگایا کہ چلو گراؤنڈ واٹر یوز کر لیتے ہیں،
उस ग्राउंड वाटर का यूज़ करने की वजह से जो इंसानों की जानें बच रही हैं, तो उनका उनको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंड तो खैर किसी का किसी बारे में गया ही नहीं ना कि ऐसा क्यों है। तो पॉइंट बीइंग के जो ग्राउंड वाटर होता है, जो मस्जिदें ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं, वहाँ पे निगरेरी के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर मीठा पानी इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, क्योंकि टैंक की ज़्यादा सफाई होती नहीं है, क्लोरीनेशन इतनी अच्छी नहीं होती नहीं है, तो ग्राउंड वाटर जो है उसका मसला ही नहीं होता क्लोरीनेशन का, हो तो वैसे ही खा रहा है, उसके अंदर निगलेरिया वैसे ही जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप निगलेरिया से बच जाते हैं और मस्जिद वालों का पैसा बच जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। और हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में झूठ बोला था कि इसके नुकसान होते हैं, इसका फ़ायदा हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है, जो ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो ज़मीनी पानी है उसका लेवल बहुत नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात है कि सिर्फ मस्जिदें इतना इस्तेमाल नहीं करती, लोगों का घरों का इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। और जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से क्या क्या मसाइल आते हैं, जब पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरे पूरे शहर ज़मीन में धंसना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे शहरों की मिसाल है। खैर ये टॉपिक किसी और दिन छेड़ेंगे, किसी और दिन आपको समझाएंगे, ये टॉपिक किसी और दिन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।